سامعین، آج کل رضاخانیت اتنی رسوائی اور ذلت و خواری اٹھا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ یہ رضاخانی اپنے پیروں پر کلاڑی مارتے ہیں اور اس طریقے سے کہ میرا نمبر پھیلا دیتے ہیں۔ ویسے رضاخانی دھرم کے اندر رضاخانیت میں سناٹا چھایا ہوا ہے علی اصغر کے دلائل کے سامنے۔ خبتی تو موت کو قبول کر لیے ہے، اپنی ذلت کو مزید و برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے قسم کھا لیے ہے میرا جواب نہیں دے گا۔ اب جو نادان ہیں وہ میرا نمبر پھیلا کر کہتے ہیں کہ امامت کی جگہ جن کو چاہیے ان سے رابطہ کرو۔ اب ان کے خطیب، ان کے مفتی، ان کے مولوی فون کرتے ہیں۔ اب جب فون کرتے ہیں سامعین، ان کی علمی پول پٹی کھل جاتی ہے، اپنے دھرم کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنے مجدد کو نئے مسلمان ثابت کر سکتے ہیں، ناکابر اہل سنت علماء دیوبند کو کافر ثابت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے مسجدوں میں جو ان کے اعمال ہوتے ہیں اس کو بدعات و خرافات ثابت کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے یہ رضاخانی کی جہالت، جو نمبر کو پھیلا کر کے اپنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ سن لے سامعین، یہ تنویر رضا ہے، یہ قادری ہے، اس کی کس طرح میں نے کٹائی کی ہے، اس کا انٹرویو لیا ہے، امامت کے لیے آیا تھا۔ اور رضاخان اس طرح ذلیل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو فون کریں گے مجھے ان کی حالت اور درگت کیا بنے گی، یہ وجہ ان کے بڑے بڑے کانپتے ہیں، پھر بھی ان کو شرم غیرت نہیں ہے، اپنے عالموں کو، اپنے اماموں کو ذلیل کرتے ہیں میرا نمبر پھیلا کر کے۔ سنیں سامعین، امامت کے لیے جی آپ کس مسلک سے ہیں؟ بریلوی۔ تو میں تو گجرات سے ہوں، جی میں گجرات میں رہتا ہوں، آپ یو پی رہتے ہیں، جی بیرول مسلک سے ہیں آپ؟ جی اچھا، تو عالم ہے کہ حافظ ہیں؟ حافظ قاری۔ قاری بھی ہیں۔ جی دیوبندی بریلوی میں اختلافات ہے، اس میں بات کر لیتے ہیں آپ؟ جی کیا سمجھتے ہیں دیوبند کے علماء کو، اکابر دیوبند کو؟ وہ تو کافی ہے۔ اچھا، کبھی بیان کیا، کوئی کسی دیوبندی سے مقابلہ ہوا آپ کا؟ جی تو کیا ہوا؟ ارے کافی مطلب گاؤں کے امام صاحب لوگ سب لوگ کافی مناظرہ بحث وغیرہ چلی۔ اچھا، جیسے کون، جیسا حفظ الایمان، مطلب جیسا دیوبندی کی کتاب ہے اکابر کی، حفظ الایمان ہے، ہاں ہاں وہ کتاب کس کی ہے؟ شاید ان کی اشرف علی تھانوی کے۔ تھانوی کی ہے، تو اس میں کفر ہے، اس کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ ہاں اب بات تو یہ ہے جو کسی کافر کو مسلمان سمجھے ہاں یا ان کی عبارت کو کوئی کہے کہ گستاخی نے، وہ بھی کافر، ہاں اور ایسوں کے ساتھ دوستی رکھنے والا بھی کافر۔ ہاں تو اب دیکھیں، آپ کے پرسنل پہ حوالہ میں نے دیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد تنویر خان۔ اچھا، اردو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ جی جی ہاں، تھوڑا وہ انٹرویو کر لوں آپ کا، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ حوالہ پڑھیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ کل سے آپ لگا رہے تھے فون نا؟ جی تنویر اور نام پہلے سے ہے؟ لگا رہا ہے، جی، اور پہلے سے لگا رہا ہے۔ اچھا، اور پتہ لگا، تنویر نام ہے آپ کا؟ جی تنویر نام۔ تنویر کیا؟ تنویر مصباحی، نعیمی، رضا، رضوی، اشرفی؟ تنویر خان ہے، ویسے قادری لوگ بولتے ہیں، مگر تنویر خان لکھتا ہوں۔ اچھا، تنویر قادری۔ چلیں، حوالہ دیکھا آپ نے؟ دوستی کے چکر میں احمد رضا خان بریلوی کو کافر ہوں۔ تو انوار مظہری ہے، دیکھا نا آپ نے؟ جی شاہ محمد مظہر اللہ نقشبندی مجدد، اسے پہچانتے ہیں کون ہے؟ نہیں۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کی، جی جی ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیں، ان حضرات عالیہ کے دل صاف تھے۔ بہر خیر ہر بات کی اچھی توہین کرنی چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، اوپر والا، آخر والا پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے اوپر والا پڑھے نا، انوار مظہریہ، 3 حوالہ دیا نا آپ کو؟ جی 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 تو یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ بحر کف تعبیر، اس کے اوپر کیا ہے؟ فتاوی مظہریہ، ہاں بتاؤ۔ اس کے اوپر کیا؟ انوار مظہریہ۔ ہاں ہاں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان حضرات عالیہ کے دل صاف تھے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے، بلکہ محض اللہ کے لیے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے جب اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو دکھائی کو دکھائی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں کفر نظر آتا ہے۔ کفر نظر کفر نظر نہیں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی،
پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی و محبت کو برقرار رکھا۔ کس کے ساتھ؟ اس واقعہ سے اپنے دوست کے ساتھ، ہاں، جنہوں نے کہا کہ حفظ الایمان کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ جو یہ کہے تو اسے وہ کافر ہے، اور اسے دوستی رکھنے والا بھی کافر ہے۔ تو یہاں عبد الباری فرنگی محلے سے کیا ہوا؟ محبت دوستی برقرار رکھا۔ کتنے سال تک؟ اب نیچے حوالہ دیکھیں، کتنے سال تک؟ فتاوی مظہریہ۔ ہاں، حاصل کلام۔ اس کے بعد والا دیکھیں حوالہ، اس کے بعد والا حوالہ دیکھیں، فتاوی مظہریہ۔ اوپر پڑا اپنے انوار مظہریہ نا، اب نیچے بیچ کا جو حوالہ ہے فتاوی مظہریہ ہے ہے نا، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو باوجود اس کے انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے تکفیر سے انکار کیا۔ کس کے؟ حفظ الایمان کے مصنف کا، حفظ الایمان کے مصنف کی تکفیر کا انکار کیا۔ تو آپ نے، یعنی کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی۔ کس کی؟ عبد الباری فرنگی محلہ کی، بلکہ 1912 عیسوی سے 1920 تک تعلقات قائم رکھے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت۔ کس سے؟ عبد الباری فرنگی محلہ، جبکہ وہ کافر ہو چکے تھے، حفظ الایمان کی عبارت کو گستاخانہ نہیں کہا۔ تو کتنے سال تک باقی رکھے؟ 8 سال تک دوستی برقرار رکھی۔ تو مسئلہ یہ ہے، من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، حسام الحرمین بھی ہے، تمہید ایمان میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جو دیوبند کے کافر کے کفر اور گستاخی پر شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہاں تو اعلیٰ حضرت کے منہ پر کہہ دیا کہ بھائی نہیں، گستاخی نہیں، اس کے باوجود کیا کر رہا؟ دوستی برقرار رکھی۔ کتنے سال تک؟ یعنی وہ کافر سے دوستی کر رہے ہیں تو وہ بھی کافر ہوئے، تو احمد رضا فتویٰ لگا کہ نہیں لگا؟ ہاں، تب اسے کوئی، جو احمد رضا کے اوپر فتویٰ لگے گا اس کتاب کے اصول سے، اب جو فاضل مجدد کو اعلیٰ حضرت مسلمان مانے گا اس اصول سے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو پھر اب وہ کیا جواب دیں گے دیوبندیوں کو آپ؟ بھائی یہاں تو کافر ثابت ہو رہے ہیں فاضل مجدد، کیا جواب دیں گے آپ؟ ویسے تقریر تو میں زیادہ اس طرح نہیں کرتا ہوں، مگر اگر اس طرح بیٹھ کے مسئلہ رہے گا جمعہ وغیرہ میں، ہلکا مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، کہ مولوی تو ہوں نہیں، نہ عالم، حافظ و قاری، وہ آپ خود جانتے ہیں۔ نہیں مطلب اتنا تو آپ رکھتے ہیں نا بھائی، فتویٰ دیتے ہیں نا، فتویٰ۔ ہاں، تو اس فتویٰ دینے کی وجہ سے تو پھر اب تو جب دیوبندی کافر کہیں گے تو پھر وہاں تو یہ سوال آئے گا۔ جمعہ پڑھا لیتے ہیں آپ؟ ہاں، جمعہ پڑھا لیتا ہوں۔ تو جمعہ میں وہ کتاب پڑھتے ہیں، خطبہ علمی مجموعہ خطبہ علمی، مولوی محمد حسن صاحب بریلوی، جمعہ میں پڑھتے ہیں نا آپ؟ اس میں دیکھو صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہے 10واں خطبہ الوداع، افسوس تو رخصت ہوا، افسوس تو رخصت ہوا، ماہ مبارک الوداع، لکھا ہے نا؟ یہ پڑھ لیتے ہیں نا؟ تو ہاں، تو مسئلہ کی حالت کے ہر مسجد میں ایک خطبہ کی کتاب پڑھا جاتا ہے نا، ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو یہ اس خطبہ کے متعلق فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع کے متعلق لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھو یہ نیچے، دیکھو نیچے ایک حوالہ میں نے دیا ہے، نیچے فتاوی رضویہ جلد ہشتم ہے، صفحہ نمبر 452 ہے، اس میں لکھا ہے، دیکھو نشان لگا ہے، نال نشان، اس کے نیچے دیکھو، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، خاص خطبہ الوداع کی کوئی چیز، الوداع کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، شریعت حیثیت نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں وہ۔ اور وہ کہاں؟ ہر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے مسجد میں اور جمعہ میں ایک خطبہ علمی خطبہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں، اس کی اصلی حقیقت اصلیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے اپنے مجدد کی مخالفت کرتے ہوئے، جبکہ جمعہ کے دن تو ایسا کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت میں نہ ہو، اچھی بات نہیں نا۔ تو ہر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مسجدوں میں شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع کے نام سے۔ تو اب اس کا جواب کیا دیں گے آپ جب جائیں گے کسی مسجد میں امامت کریں گے یا کوئی دیوبندی سے مقابلہ کریں گے؟ آپ نے بھی کہا کہ بہت مقابلہ ہوا، سوال جواب ہوا، تو اس پر کیا جواب دیں گے آپ؟
کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہیلو، یہ فون کاٹ دیا یہ بھی امامت کے لیے آیا تھا۔ یہ ان کی حالت دیکھو، ان کے دماغ میں، ان کی سوچ میں ایسا زہر پھیلا ہے ان کے مولویوں نے، کافر تو کہیں گے لیکن کوئی تحقیق نہیں ان کے پاس، جبکہ اس کا مجدد خود ہی اپنے گھر کے فتوی سے کو کافر ہو جا رہا ہے، اور ان کے مسجدوں میں مکروہ اور شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع کے نام سے، لیکن دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں لوگ، دوسرے کو کہتے ہیں بدعتی، کیا کہتے ہیں، اور ان کے گھر کا حال دیکھو۔